ہاں فرمائیں. ایک تو آپ نے ابھی 2 رکعت نماز بتائی تھی. جی جی جی. پہلی بات جن کی نماز فرض نماز قضا ہے وہ یہ بہت اچھی بات پوچھی آپ نے ماشاء اللہ. بیٹھ جائیے. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ایک سوال آپ نے کیا نا, پہلے اس کا جواب دے دیتا ہوں. انہوں نے ایک بات بہت اچھی کہی. یہ چیز ہم اکثر بتایا کرتے ہیں, لیکن حدیث پاک میں جو تھا ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. سوال بہت اچھا کیا انہوں نے. نفل نمازیں ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے, غور سے سنیے گا, نفل نمازیں ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے جن کی فرض نمازیں سب ادا ہو چکی ہیں. جوان ہونے کے بعد سے اب تک جتنی چھوٹی ہوئی نمازیں اگر آپ نے سب پڑھ لی ہیں, تب آپ نفل نمازوں کی طرف جائیے. ورنہ آپ ظہر میں جاتے ہیں, غور سے سنیے گا, ظہر میں جاتے ہیں آپ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں نا, اس 2 رکعت کو چھوڑ دیے, اس کی جگہ قضاء عمری پڑھیے. عصر میں جاتے ہیں, عصر کی سنت آپ پڑھتے ہیں, کبھی آپ چاہیں سنت چھوڑ کے اس کی جگہ بھی قضاء عمری پڑھ لیجیے. عشاء میں جاتے ہیں, جتنی جلد ہو سکے اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھیے. جو ایکسٹرا نمازیں ہیں, نفل نمازیں ہیں, سنت غیر موقدہ ہیں, ان کو بھی چھوڑ دیجئے, ان کی جگہ فرض نمازیں پڑھیے اپنی زندگی کی. میں نے شروع ہی میں ایک حدیث پاک سنائی آپ کو کہ فرض عبادت کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ایک فرض کے لیے 500 رکعت نفل لائی جائے تب بھی فرض کی جگہ پوری نہیں ہوگی. تو نفل نمازیں ان لوگوں کو زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. مبارک راتوں میں بھی ہمارے بہت سارے بھائی پڑھتے ہیں, کوئی 40 پڑھتا ہے, کوئی 100 رکعت پڑھتا ہے. یہ 100 رکعت پڑھیے آپ, قضا نماز پڑھیے, تاکہ اس رات کی برکت بھی مل جائے اور آپ کے ذمہ جو فرض ادا ہے, فرض باقی وہ بھی ادا ہو جائے. ٹھیک ہے نا. نفل نمازوں کی طرف ان لوگوں کو جانا چاہیے جن کی فرض نمازیں ادا ہو چکی ہیں, اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری فرض نمازیں جلد سے جلد ادا ہو جائیں, تاکہ قیامت میں اس کے اوپر مواخذہ نہ ہو. کیونکہ اگر ہم نفل نہیں پڑھیں گے تو پکڑے نہیں جائیں گے, لیکن فرض نہیں پڑھیں گے تو پکڑے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس مسئلے کو ہر آدمی کو ذہن نشین رکھنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے کہ ہم فرض نمازیں جتنی جلد ہو سکے ادا کر لیں. 1 نمبر سوال ہے اس میں, کیا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اذان دی ہے؟ تاریخ کے اوراق میں ایسا کہیں نہیں ملتا کہ سرکار نے کبھی اذان دی ہو, میرے علم میں. ٹھیک ہے نا. سرکار نے خود کبھی اذان نہیں دی, لیکن سرکار نے اذان دی, خود نہیں دی, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اذان غلط ہے. حدیث وہ بھی ہے جو سرکار نے خود کر کے بتایا, اور حدیث وہ بھی ہے جس کا سرکار نے آرڈر دیا, صحابی نے کیا, وہ بھی حدیث رسول ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو سرکار نے خود کبھی اذان دی, لیکن اذان نہیں دی, لیکن اذان دلوائی ہے سرکار نے. ٹھیک. بہت سارے موقعوں پہ سرکار نے حکم دے کے اذان دلوائی ہے. جب مکہ فتح ہوا تو حضرت بلال سے سرکار نے فرمایا, بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو, ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو سرکار نے اذان اگرچہ نہیں دی, لیکن اس سے اذان کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ اذان خود سرکار نے دلوائی. اور اذان کے الفاظ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بحکم الہی ملے, اور سرکار نے وہ الفاظ صحابہ کو سکھائے, تب سرکار نے اذان شروع کروائی. ایک دوسرا سوال بھی ہے, عورتیں صلاۃ والسلام کھڑے ہو کے پڑھیں یا بیٹھ کے پڑھیں؟ مسئلہ سمجھ لیجئے. صلاۃ والسلام پڑھنے کا جہاں تک سوال ہے, شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. غور سے سنیے گا, شریعت نے پابندی نہیں لگائی ہے. کوئی آدمی بستر پہ لیٹ کے اگر صلاۃ والسلام پڑھے, درود پڑھے, سلام پڑھے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, کوئی گناہ نہیں ہے, ثواب ہے اس کے لیے. سرکار کی بارگاہ میں اگر کوئی گھر کے چیئر پہ, کرسی پہ بیٹھ کے سلام پڑھے, میں ہی بیٹھا ہوں کرسی میں, اگر میں سلام پڑھوں, وہ زبان جس کو دور و نزدیک کے سننے والے, وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ہم اگر بیٹھ کے پڑھیں تو گناہ نہیں ہے, ثواب ہے. کھڑے ہو کے پڑھنا سب سے زیادہ ادب ہے, کیونکہ ہم سرکار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, ڈائریکٹ سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بیٹھ کے بھی پڑھیں تو گناہ نہیں ہے, بستر پہ لیٹ کے بھی پڑھیں تو گناہ نہیں ہے, کھڑے ہو کے پڑھیں تو سب سے زیادہ ادب ہے.
کھڑے ہو کے پڑھے تو سب سے زیادہ ادب ہے. بدعقیدہ اسی کی آڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے مت پڑھو، بیٹھ کے ہی پڑھ لو. تو کھڑے ہو کے پڑھنا منع تھوڑی ہے. بدعقیدہ کہتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھنا ناجائز ہے. ہم کہتے ہیں کہ ناجائز کسی کی ماں نے جنا نہیں، کوئی بیٹا ثابت کر دے کہ ناجائز ہے. نہیں سمجھے؟ کھڑے ہو کے پڑھنا صرف جائز نہیں بلکہ سب سے زیادہ ادب ہے اس میں. تو آج کل ہماری ماں بہنیں اگر کھڑے ہو کے سلام پڑھیں تو کھڑے ہو کے سلام پڑھنے میں سب سے زیادہ ادب ہے، اور ادب جتنا ہوتا ہے ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بدعقیدہ طرح طرح کی بولیاں پھیلاتے. غور سے سنیے گا، ایک بات جب بات آ گئی تو بتا دوں آپ کو. کیسے کیسے لوگ بہکاتے ہیں. بدعقیدے لوگوں کو بہکانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں. اب میں اپنے اوپر گزرا ہوا ایک واقعہ سناؤں آپ کو. میں ایک دن عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہا تھا. میری مسجد کا ایک نمازی مل گیا. کہا حضرت ایک آدمی نے مجھ سے سوال کر دیا، میں پھنس گیا. سنیے گا تو بہت دھیان سے سننے کیجیے. اے بچوں چپ چاپ رہو، آپ لوگ دھیان سے سنیے گا، کام کی بات. اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت مجھ سے ایک آدمی نے ایک سوال کر دیا، میں پھنس گیا، جواب نہیں دے پایا. میں نے کہا کیا سوال کیا؟ بولا اس نے سوال کیا کہ نماز کے اندر نبی پہ سلام پڑھتے ہیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ہے نا نماز کے اندر جی تحیات کے بعد السلام علیکم ایھا النبی، سلام تحیات کے آخری حصے میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب لوگ پڑھتے ہیں. نماز کے اندر کیسے ہے؟ کھڑے ہو کے بیٹھ کے. نماز کے اندر نبی پہ سلام بیٹھ کے پڑھتے ہیں. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ جب نماز کے اندر نبی پہ سلام بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو نماز سے باہر کھڑے ہو کے کیسے جائز ہو جائے گا؟ نہیں سمجھے؟ سوال سمجھو. نماز کے اندر جو نبی پہ سلام بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو نماز سے باہر کھڑے ہو کے کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو میں تو جواب نہیں دے پایا حضرت. تو میں نے کہا بہت آسان جواب تھا، چلو جب کبھی ملے تو اس کو پکڑ کے لے آنا میرے پاس. لیکن وہ تو میرے پاس آئے گا نہیں، اس لیے کہ مولانا کے نام سے ان لوگوں کا پجامہ خراب ہو جاتا ہے نا. یہ عوام کو بھگاتے ہیں. یہ بچوں کو بھگائیے یہاں سے. اے بچے لوگ جاؤ باہر، جاؤ باہر لے جائیے. بہت دھیان سے سنیے گا، کام کی چیز ہے یہ. آپ سے بھی کوئی سوال کر سکتا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ ایک کام کرو، تم اس سے پلٹ کے ایک سوال کرنا. تم اس سے پلٹ کے ایک سوال کرنا. دوبارہ ملے گا نا تم سے تو پلٹ کے ایک سوال کرنا. کیا ہم لوگ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں کہ نہیں؟ زور سے بولیے. کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے ہیں؟ زور سے بولیے. کرتے ہیں نا؟ یہی سلام نماز کے اندر بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب سلام پھیرتے ہیں نماز میں تو وہی سلام ہے جو ہم لوگ ایک دوسرے سے کرتے ہیں. یہ نماز میں جو سلام پھیرتے ہیں، بولتے ہیں سلام پھیرنا، یہ بھی حقیقت میں سلام کرنا ہے. فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں جب نماز کے اندر آخری حصے میں پہنچو دائیں طرف سلام کرو. اگر مسجد میں ہو تو دائیں طرف جتنے نمازی ہیں سب کو نیت میں لے لو، میں سب کو سلام کر رہا ہوں. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. بائیں طرف جو نمازی ہوں بائیں طرف سب کو نیت میں لے لو، میں سب کو سلام کر رہا ہوں. اور اگر اکیلے نماز پڑھے ہو دائیں طرف سلام کرو تو دائیں کندھے پہ جو فرشتے ہیں ان کی نیت کر لو. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. بائیں کندھے پہ جو فرشتے ہیں ان کی نیت کر لو. تو یہی سلام ہم لوگ آپس میں کرتے ہیں. یہ سلام بیٹھ کے کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کے؟ زور سے بولیے. زور سے. بیٹھ کے نہ کرتے ہیں. تو ہم نے اس سے کہا کہ جو سوال اس نے پوچھا ہے کہ مسجد کے اندر تحیات میں نبی پہ سلام کرتے ہیں بیٹھ کے تو کھڑے ہو کے کیسے جائز ہوگا؟ تو اس سے پوچھنا کہ یہ سلام جو ہے لاسٹ والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی تو نماز میں بیٹھ کے ہے. تب کھڑے ہو کے کبھی سلام نہیں کرنا. اگر روڈ میں چلنا کوئی مل جائے تو کھٹ سے بیٹھ جانا، روڈ میں کرنا السلام علیکم، پھر کھڑے ہو جانا، پھر آگے بڑھو، پھر کوئی ملے تو پھر بیٹھ جانا، پھر کہنا السلام علیکم. نماز میں سلام بیٹھ کے. بیٹا نبی پہ سلام پہ اعتراض کرو گے نا تو راستے بھر اٹھوایا بیٹھوایا جائے گا تم سے. پوچھنا اس سے کہ یہ سلام بھی تو بیٹھ کے ہے.
ہے نا. اور وہ بولتا ہے کہ نماز میں سلام صرف بیٹھ کے ہے، غلط کہتا ہے وہ. قرآن پاک کریم میں جگہ جگہ سلام آیا. حافظ صاحب ابھی تراویح پڑھا رہے ہیں. سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، سلام قولا من رب الرحیم. یہ سب سلام قرآن میں ہے. اور تراویح میں حافظ صاحب جب پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ زور سے بولو. قرآن جب پڑھتے ہیں حافظ صاحب تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. یہ سارا سلام کھڑے ہو کے بھی پڑھا جاتا ہے. ذرا زور سے کہا تو سبحان اللہ. اس کو صرف بیٹھنے والا دکھائی دیا، یہ سارا سلام نظر نہیں آیا. تو بدعقیدہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنا چھوڑ دے آدمی، کیونکہ ان کی نظر میں کھڑے ہو کے سلام پڑھنا گناہ ہے. الحمدللہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنا سب سے بڑی عبادت ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ ادب ہے اس میں. ذرا زور سے کہا تو سبحان اللہ. اس لیے میری ماں بہنیں بھی کھڑے ہو کے سلام پڑھا کریں. اب مسئلہ میں نے بتا دیا، کوئی بیٹھ کے سلام پڑھے تو گناہگار نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ نہیں کھڑے ہو کے سلام پڑھنا غلط ہے، یہ غلط ہے. کھڑے ہو کے سلام پڑھو، سب سے زیادہ ادب ہے. جتنا ادب کرو گے اتنا ثواب ہے، اتنا ہی نام ہے، اتنی برکت ہے. صحیح شعور ہونا چاہیے. ہوتا کیا ہے نا، بدعقیدے روپ بدل کے گھستے ہیں ہماری آبادیوں میں. اور وہ پہلے ڈائریکٹ میلاد کو منع نہیں کرتے، میلاد میں گھس جاتے ہیں، خود ہی میلاد پڑھتے ہیں. میں بھی حضرت سے بتا رہا تھا کہ پٹنہ میں ایک مسجد ہے، ٹھیک جنکشن، پٹنہ جنکشن کے بغل میں، ایک دم اسٹیشن سے لگی ہوئی مسجد. اس میں ایک امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں. اپنے گاؤں میں فاتح کو حرام کہتے ہیں وہ، اور یہاں ساری آبادی سنیوں کے سب کے گھر جا جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں. زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ یہ چولا بدل کے آتے ہیں بیچ میں، ڈائریکٹ نہیں بولتے، گھستے ہیں پہلے، پھر اس کا آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں. ہاں کیا ضرورت ہے کھڑے ہو کے سلام پڑھنے کی؟ بیٹھ کے پڑھ لو نا. کچھ دن کے بعد بولیں گے نا بیٹھ کے بھی ناجائز ہے، صحابی نے کبھی بیٹھ کے نہیں پڑھا ہے. نہیں سمجھے؟ آہستہ آہستہ اپنا کام کرتے ہیں. ان کی چالوں سے بچو، بزرگوں کے طریقوں پہ چلو. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ ہمیں صحیح انداز اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کوئی سوال ہے؟ اختلاف اذان کے بارے میں عوام کو سنائے جانے مسئلے کو پیش کرو بھائی. اتنا ٹائم کہاں ہے؟ وہ تو جو آپ پرسنل ہے نا، جو پرسنل ہے علماء میں، اس کے بعد میں کیا معلوم. اچھا اگر حضور نے کبھی اذان دے ہی دی ہو تو اس میں معاملہ کیا ہے بھائی؟ صحیح روایتوں میں کہیں نظر نہیں آتا کہ سرکار نے کبھی اچھا سرکار نے اذان دے ہی دی ہو تو اس میں معاملہ کیا ہے؟ اس میں کون سا عقیدے کا معاملہ ہے؟ کیا اذان دینا کوئی گناہ کا کام ہے؟ سرکار نے اگر کبھی اذان دے ہی دی ہو کھڑے ہو گئے تو اس میں کون سا مسئلہ ثابت ہو گیا بھائی؟ ویسے کسی صحیح حدیث میں ہمیں اب تک نہیں ملا کہ سرکار نے اذان دی ہو، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ثابت بھی ہو جائے کہ سرکار نے اذان دی ہو کھڑے ہو کے، اذان دی ہو سرکار نے، تو یہ اس میں عقیدے کا کوئی مسئلہ تو ہے ہی نہیں نا. اس میں الجھنے کی کون سی چیز ہے بھائی؟ عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں ہے نا اس میں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ فالتو والی چیزوں میں لوگ الجھتے ہیں، کام والی چیزوں میں الجھیے نا. آج کل بہت سارے لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کیا تھا؟ ابے تم کو اپنی دادی کا نام معلوم نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام معلوم کر کے کیا کرے گا؟ تو جنت میں چلا جائے گا. پہلے اپنا استنجا کا طریقہ سیکھ بیٹا. تاریخ ہسٹری پوچھتے ہیں مولانا لوگوں سے، ان کی اماں کا نام بتائے. بھائی ان کی اماں کا نام جان بھی لے گا تو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ یہ سب جہالت والے سوال ہیں. جن سوالوں سے آپ کا ایمان جڑا ہوا ہے، آپ کا عمل جڑا ہوا، وہ سوال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. ہسٹری کی باتیں پوچھنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں. اگر سرکار نے اذان دے ہی دی تو کون سا گناہ ہو گیا، اور نہیں دی تو کون سا گناہ ہو گیا بھائی؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ سب فالتو کے اختلافات. کام کی چیزیں سیکھنا چاہیے، کام کی چیزیں سمجھنا چاہیے. اور اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو پوچھ لیجئے، اس لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس دور میں سرکار کے سامنے جرأت نہیں ہوتی تھی لوگوں کی، تو سرکار کے سامنے صحابہ چاہتے تھے کہ کوئی آ کے سوال کرے تو سب کو پتہ چل جائے. کچھ فرمانا چاہتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. فرمائیں. ایک تو آپ نے ابھی 2 رکعت نماز بتائی تھی. جی 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 جی. پہلی بات جن کی نماز فرض نماز قضا ہے وہ یہ بہت اچھی بات پوچھی آپ نے، ماشاءاللہ. بیٹھ جائیے. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ایک سوال آپ نے کیا نا، پہلے اس کا جواب دے دیتا ہوں. انہوں نے ایک بات بہت اچھی کہی. یہ چیز ہم اکثر بتایا کرتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں جو تھا ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. سوال بہت اچھا کیا انہوں نے. نفل نمازیں ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے، غور سے سنیے گا، نفل نمازیں ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے جن کی فرض نمازیں سب ادا ہو چکی ہیں،
جوان ہونے کے بعد سے اب تک جتنی چھوٹی ہوئی نمازیں اگر آپ نے سب پڑھ لی ہیں تب آپ نفل نمازوں کی طرف جائیے، ورنہ آپ ظہر میں جاتے ہیں، غور سے سنیے گا، ظہر میں جاتے ہیں آپ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں نا، اس 2 رکعت کو چھوڑ دیجیے، اس کی جگہ قضاء عمری پڑھیے۔ عصر میں جاتے ہیں، عصر کی سنت آپ پڑھتے ہیں، کبھی آپ چاہیں سنت چھوڑ کے اس کی جگہ بھی قضاء عمری پڑھ لیجیے۔ عشاء میں جاتے ہیں، جتنی جلد ہو سکے اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھیے، جو ایکسٹرا نمازیں ہیں، نفل نمازیں ہیں، سنت غیر موقدہ ان کو بھی چھوڑ دیجئے، ان کی جگہ فرض نمازیں پڑھیے اپنی زندگی کی۔ میں نے شروع ہی میں ایک حدیث پاک سنائی آپ کو کہ فرض عبادت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک فرض کے لیے 500 رکعت نفل لائی جائے تب بھی فرض کی جگہ پوری نہیں ہوگی۔ تو نفل نمازیں ان لوگوں کو زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مبارک راتوں میں بھی ہمارے بہت سارے بھائی پڑھتے ہیں، کوئی 40 پڑھتا ہے، کوئی 100 رکعت پڑھتا ہے۔ یہ 100 رکعت پڑھیے، آپ قضا نماز پڑھیے تاکہ اس رات کی برکت بھی مل جائے اور آپ کے ذمے جو فرض ادا ہے، فرض باقی وہ بھی ادا ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ نفل نمازوں کی طرف ان لوگوں کو جانا چاہیے جن کی فرض نمازیں ادا ہو چکی ہیں، اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری فرض نمازیں جلد سے جلد ادا ہو جائیں تاکہ قیامت میں اس کے اوپر مواخذہ نہ ہو، کیونکہ اگر ہم نفل نہیں پڑھیں گے تو پکڑے نہیں جائیں گے، لیکن فرض نہیں پڑھیں گے تو پکڑے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس مسئلے کو ہر آدمی کو ذہن نشین رکھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ ہم فرض نمازیں جتنی جلد ہو سکے ادا کر لیں۔ اور دوسرا کچھ سوال ہے آپ کا؟ حضرت خطبے کی اذان کے بارے میں کہ اسے کھینچ کے پڑھیں یا نارمل پڑھتے ہیں؟ اچھا بتاتے ہیں، 1 منٹ، ہاں آپ بتائیں۔ جی جناب، جن کی قضا پوری ہے، مطلب قضا نہیں ہے جن کے ذمے، وہ اور ان کے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو یہ 2 رکعت ان زندہ کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال، ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ ماں باپ زندہ ہیں، ایک آدمی نے اپنی زندگی کی جتنی قضا نمازیں تھی پڑھ لی، اب وہ اپنے زندہ ماں باپ کے لیے چاہتا ہے کہ ہم یہ والی نماز پڑھیں جو سرکار نے عطا فرمائی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نماز اپنے زندہ ماں باپ کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے وہ، چونکہ سرکار نے حدیث پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ مردہ ماں باپ کے لیے وَجَعَلَ ثَوَابَهُ لِوَالِدَيْهِ، اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچا دے۔ تو زندگی میں بھی ثواب دے سکتے ہیں ہم، اور مرنے کے بعد بھی ہم کوئی نیکی کریں اور یہ نیت کریں کہ میرے ماں باپ کو اس کا ثواب مل جائے، میرے ماں باپ زندہ ہیں، تو زندگی میں بھی اپنے عمل کا ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے ہم لوگ جب دعائیں کرتے ہیں تو ان دعاؤں میں شامل کرتے ہیں اللہ اس کا ثواب ساری دنیا کے ایمان والوں کو عطا فرما، اس میں زندہ بھی ہیں مردے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو نفل عبادتوں کا ثواب زندوں کو بھی پہنچتا ہے اور مردوں کو بھی۔ مثلا میرے ماں باپ گھر میں ہیں، ہم حج کے لیے گئے، ہم نے سوچا ماں باپ کی طرف سے ایک نفل عمرہ کر لیتے ہیں، تو ماں باپ تو زندہ ہے نا، یہ ان کے لیے کر رہے ہیں، بالکل اجازت ہے، کوئی حرج نہیں۔ کوئی بھی نیک کام جو مرنے کے بعد ہم اپنے مرحومین کے لیے کر سکتے ہیں وہ زندگی میں بھی زندوں کے لیے کیا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ آپ اور کچھ سوال ہے آپ کا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات۔ آپ پچھلی بار آئے تھے جناب جب آپ نے ایک دعا بتائی تھی، جی میں بھول گیا اسے، کہ 27 مرتبہ اگر ڈیلی پڑھیں تو ولایت کے درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ ہاں ہاں ماشاءاللہ، وہ حدیث پاک ہے سرکار کی، بخشش کی دعا، بس وہ الفاظ نہیں حدیث پاک میں، بس وہ بخشش کی دعا کرنا۔ حدیث پاک سنا دیتا ہوں آپ کو، پھر سے سن لیجئے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من استغفر كل يوم للمؤمنين 27 مرہ، جو شخص اپنے ساتھ ساتھ دنیا کے سارے ایمان والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں روزانہ 27 مرتبہ بخشش کی دعا کیا کرے، اے اللہ میرے گھر والوں کے، میرے ماں باپ کے، میرے اعزاء اقربا کے، دنیا کے سارے مسلمانوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، ہے نا۔ سارے مسلمانوں کے لیے گناہوں کی بخشش کی دعا کرنی ہے، اے اللہ دنیا کے جتنے مسلمان ہیں، جتنے سرکار کے چاہنے والے، جتنے ایمان والے، سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ روزانہ 27 مرتبہ اگر یہ دعا کرے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو شخص 27 مرتبہ روزانہ سارے مومنین کے لیے بخشش کی دعا کیا کرے، کان من الذین یستجاب لہم، پروردگار کائنات اس کو مستجاب الدعوات بنا دے گا، اس کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ وَيُرْزَقُ بِهِمْ أَهْلُ الْأَرْضِ، اور پروردگار کائنات اس دعا مانگنے والے کو ان ولیوں میں شامل فرما لے گا جن ولیوں کی وجہ سے دنیا والوں کو روزی ملا کرتی ہے۔ تو 27 بار روزانہ بخشش کی دعا کرنا۔ میں نے کہا تھا کہ جو نمازی ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے، ہر نماز میں 5 بار مانگ لے تو 25 بار ہو گیا، کسی ایک نماز میں 2 بار اور بڑھا دے تو 27 بار ہو جائے گا، آپ کو الگ سے ٹائم بھی نہیں نکالنا ہوگا، بس یہ دعا کرنا ہے یا اللہ دنیا کے جتنے مسلمان سرکار کے عاشق ہیں اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ٹھیک ہے نا۔
یہ دعا کرنی ہے 27 مرتبہ روزانہ۔ بہت اچھے اچھے سوال آپ کے ماشاءاللہ۔ اور آپ فرما رہے تھے کیا حضرت؟ خطبے کی اذان کھینچ کے پڑھنی چاہیے جلدی خطبے کی اذان کے بارے میں حضرت سوال کر رہے ہیں کہ اس کو کھینچ کے پڑھنا چاہیے یا جلدی جلدی؟ اصل میں خطبے کی جو اذان ہے یہی اصل اذان ہے جو سرکار کے زمانے میں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے کہ سرکار کے زمانے میں جب ہوتی تھی تو اس اذان کا مقصد تھا لوگ جلدی آ جائیں مسجد، تو بلند آواز سے ہی ہوتی تھی، کھینچ کے ہی ہوتی تھی۔ جب لوگوں نے سستی شروع کی تو حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے میں ایک اذان تھوڑی دیر پہلے بڑھوا دی، مسجد سے دور مقام زورا پہ، جگہ تھی زورا، وہاں کھڑے ہو کر کے کوئی اذان دیتا تھا تاکہ قریب کے جتنے بازار ہیں وہاں تک آواز پہنچ جائے اور لوگ آ جائیں۔ تو یہ اذان جو پہلی والی اذان آج کہلاتی ہے، یہ اذان حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بڑھائی گئی، اور اصل اذان جو پہلی والی ہوتی تھی وہ خطبے ہی کی اذان ہے جو سرکار کے زمانے سے ہوتی آ رہی ہے۔ تو اس اذان کو بھی جلد بازی میں نہیں دینا، بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی کھینچ کے اذان دیجئے تاکہ چند سیکنڈ زیادہ بڑھ جائیں، اور کوئی اگر دیر سے آ رہا ہو تو وہ بھی خطبے میں شامل ہو جائے، ہے نا؟ اس کو جلد بازی میں مت دیجئے، چونکہ جو دیر سے آ رہے ہیں وہ محروم ہو جائیں گے۔ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس اذان سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں، اس لیے کہ اذان کے بعد پھر شریعت کے بہت سارے معاملات کی پابندیاں ہو جاتی ہیں۔ اذان کے بعد آپ خرید فروخت نہیں کر سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ جلدی جائیے مسجد، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اذان بھی اگر کھینچ کر کے دیں گے تو چند سیکنڈ زیادہ مل جائے گا۔ بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے خطبے کو شروع سے سن لیں جو کچھ لیٹ سے آ رہے ہیں، تو اس کو بھی کھینچ کے دینے میں کوئی حرج نہیں، کھینچ کے ہی دینا میرے حساب سے بہتر ہے، تاکہ تھوڑا سا وقت زیادہ مل جائے۔ نیکیوں میں وقت جتنا جائے گا ظاہر ہے کہ اس وقت کی برکتیں ملیں گی، اور جمعے کے دن اللہ کا انعام اور بڑھ جاتا ہے۔ جمعے کے دن یہ اذان ہوتی ہے۔ ہو گیا اور کوئی سوال تو نہیں؟ ماشاءاللہ، بہت محبتوں کے ساتھ آپ نے اتنی دیر ہمارا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس بزم نور میں آنے والے تمام لوگوں کے سینوں کو ایمان کے نور سے معطر فرمائے، اور سب کو اللہ کے محبوبوں کا قرب خاص عطا فرمائے، خصوصیت کے ساتھ مدینے والے کا قرب عطا فرمائے۔ جتنے آج مصطفیٰ کی اس محفل میں حاضر ہیں اللہ سب کو مدینے پہنچائے، اور ہم سب کو مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ زور سے آمین کہیے۔ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے۔ اللہ سب کے سینوں کو سرکار کی محبتوں کا مدینہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔